اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں معرفت الرسالت کے تحت ہم پڑھ رہے تھے کہ رسولوں کی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ایک پورا جس کو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے خاکہ بیان کیا ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی بھیجے جانے کا مقاصد میں سے ایک معاشرتی مقصد ہے۔ انسان سب سے پہلے جس چیز سے پہچان میں آتا ہے وہ اس کی معاشرت۔ اپنی معاشرت میں مضبوط جو لوگ ہیں وہ مہذب لوگ کہلاتے ہیں، اور اپنی معاشرت میں غیر مستحکم اور غیر مضبوط جو لوگ ہیں وہ غیر مہذب کہلاتے ہیں۔ افریقہ میں رہنے والے لوگوں کو جو کہ کافی حد تک جانوروں والی زندگی بسر کرتے ہیں تو انہیں کوئی بھی مہذب نہیں گنتا، لیکن اس کے برعکس پورا لباس پہننے والے اور ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھانے والے، غلاظت و نجاست و ناپاکیوں سے بچنے والے، خاندانی نظام میں رہنے والے، محنت و مشقت کر کے روزی روٹی کے معاملات کرنے والے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے خاندانوں، قوم، قبیلوں، ملکوں، ریاستوں کو بنانے والے مہذب کہلاتے ہیں۔ لیکن ابتدا اس طرح نہ تھی۔ ابتدا تو وہی تھی جس کو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر جب آیا تو کیفیت یہ تھی کہ اس نے لباس بھی پہنا ہوا نہیں تھا۔ وہ جنت کے پتے ڈھانپے دنیا کے اندر آیا۔ اللہ رب العزت نے اسے آہستہ آہستہ معاشرت کو سکھایا، تو اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پہلے میں آپ کے سامنے ایک ٹیزر رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لائن سے جو نا ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ ممکن ہے کہ آج میں مکمل نہ ہو پائے، اس کے لیے ہم پھر ایک اور درس بھی ممکن ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹیزر یہ ہے اس کی جھلک یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اپنے گمان میں بہت زیادہ مہذب سمجھنے لگا تو سب سے پہلے اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ اسکول میں بھرتی کر دیا، اولڈ ہومز میں بھرتی کروا دیا، اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا۔ ایسے بوڑھے ماں باپ کے جو
یعنی کہ بڑھاپے کی اس دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں کہ جہاں انسان یا تو سٹیا جاتا ہے یا صغر سنی بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس میں انہیں جھڑکا، ڈانٹا، مارا، پیٹا، انہیں دھکے دیے. پھر اسی طرح رشتہ داروں میں بہت سو کو تو وہ جانتا تک نہیں ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں. ایک مستحق مسلمان کس طرح کا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں. میں مسلمان بھی غلط بول گیا. ایک مستحق، ایک انسان کس طرح کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اسی طریقے سے وہ یہ نہیں جانتا، وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی بہت زیادہ ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس کی اصل قدر کیا ہے. اسی طریقے سے اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، وہ اپنے لیے، اپنے خواہشات کے لیے وہ بہت کچھ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اجتماعی، خاندانی، ملکی خرچ کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے ڈیم بنانا ہمارا کام تھوڑی ہے. آپ سمجھے بات. اسی طریقے سے خاندانی منصوبہ بندی کر لیتا ہے، کہتا ہے 2 بچے ہی اچھے ہیں. یہ حتیٰ کہ اس کے لیے موجودہ دور میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یورپین نرسنگ، کہ یورپ کا جو طریقہ ہے بچوں کی پرورش کا، نگہداشت کا، سننے میں جن کے لیے یورپ کوئی آئیڈیل ہے تو ان کے لیے سننے میں یہ بڑا چارمنگ ہے، لیکن بہرحال اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نزدیک رشتوں کے تقدس ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نکاح اور زنا کے اندر کوئی فرق نہیں بچتا. یہ مہذب ہونے کی علامت ہے. ہمارے سامنے امریکہ، یورپ وغیرہ یہ اس کی زندہ مثالیں. پھر قتل کرنے کے اپنے قوانین ہیں. آپ انسان کو کسی بھی نام پر مار سکتے ہیں، آپ اس کے لیے اپنے قانون میں جن کو خود آپ نے بنایا کھلے چھوڑے گئے. آپ چاہیں تو کالے گورے کے نام پہ مار دیں، آپ چاہیں تو کسی مذہب کے نام پہ مار دیں، آپ چاہیں تو کسی قومیت کے نام پہ مار دیں، اور آپ چاہیں تو کسی فرقے کے نام پہ مار دیں. آپ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے اندر آپ آزاد چھوڑے گئے ہیں اس کے گمان میں، اور اس میں وہ مہذب ہے. پھر اسی طرح جو مال بھی اس کے ہاتھ میں آئے گا، جو پراپرٹی، جو جگہ، جو زمین، جو چیز بھی اس کے ہاتھ میں آئے گی، وہ کبھی بھی اس کے لیے یہ نہیں دیکھے گا آیا جب میں یہ کر رہا ہوں تو کسی کا حق تلفی تو نہیں کرتا. وہ یہ کہے گا نہیں، جس پر میرا قبضہ ہے یہ میری پراپرٹی ہے. اب چاہے وہ جو قبضہ ہے وہ قبضہ جنگیں کر کے کیا جائے، اور موجودہ اعتبار سے اگر بات کی جائے تو جس کو کہتے ہیں جنگی جرائم کر کے کیا جائے، بس کرنا ہے. تو یہ میں نے صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ آج کے مہذب انسان کی نظر میں یہ تہذیب کی علامات ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے اس کو بطور خاکہ رکھا ہو اور کوئی بہت گہری نگاہ رکھنے والا نہ ہو تو ایک دم اس کے گمان میں گزرے نہیں ایسا کون کرتا ہے، لیکن جب ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا ایسا کون کون کرتا ہے. ہر وہ جو آج کے زمانے میں خود کو مہذب کہتا ہو مگر رسولوں کی پیروی نہ کرتا، وہ ایسا سب کچھ کرتا ہے. اچھا دیکھیں، اب اس میں پہلی چیز ہے، آپ یعنی جب ایک جس کو کہتے ہیں کہ دینی مذہبی زندگی آپ بسر کرتے ہیں، اور ایک ایسی زندگی جو امن و امان و سکون والی ہے، اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام
کہ بیٹوں نے دیگر بیٹوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائیوں نے ان کو لے جانے کے وقت میں ایک جملہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ اس کو نہیں بھیجتے ہیں، آپ گھبراتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہمیں ایک مضبوط جتھا ہیں۔ میں نے وہاں سورہ یوسف میں بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا کنبہ، ایک بڑا قبیلہ ہونے پر ان کو کسی اور طاقت یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھائی بند بہت ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد ڈلتی ہے سب سے پہلے ماں باپ سے۔ اس کی بنیاد کہاں سے آتی ہے؟ بنیاد آتی ہے ماں باپ سے۔ اگر مثال کے طور پر ماں باپ سر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، یہ کنبہ اور خاندان بنتا رہتا ہے۔ ماں باپ سر پہ نہیں رہتے تو بعض مرتبہ یہ کنبہ بڑے بھائی یا بڑی بہنیں چلاتے ہیں، لیکن ان کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ کامیاب رہتے ہیں، گھر بنے رہتے ہیں۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ والدین۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کو اصل میں والدین کا حق سمجھ میں آئے۔ آپ جیسے موجودہ زمانے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود کو مہذب کہنے والا یورپ اور امریکہ وہی کہتا ہے کہ جب میں 18 سال کی عمر کا بالغ ہو گیا یا ہو گئی تب میں اپنی زندگی جینے کے لیے آزاد ہوں، اس کے لیے مجھے کسی بڑوں کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ گو اگر میری زندگی گزارنے میں میرے ملک کی قوانین میں جن چیزوں کو مجھے جائز قرار دیا گیا، جن کے لیے مجھے جواز دیا گیا، اگر میں ان کا استعمال کروں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہوں، وہ میرے ماں باپ کے مطابق نہ ہو تو میرے ماں باپ کو گورنمنٹ اٹھا کے اپنے پاس رکھے، اور یا پھر میں گھر چھوڑ کے جاؤں تو میرے ماں باپ پیچھے میرے لیے کلیم نہ کر سکتے ہوں۔ آج یورپ اور امریکہ میں شہری خطوں میں یہی صورتحال ہے، کوئی خاندانی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے پہلے نمبر کے مہذب کہلانے والے ممالک کی ہم بات کریں، اور آہستہ آہستہ یورپ اور امریکہ کی تقلید میں، اندھی پیروی میں، وہ ساری چیزیں ہمارے اپنے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ اب وہ آتی جا رہی ہیں، جس کی پہلی سیڑھی ڈلی تھی سیپریشن سے۔ بیٹا بیٹی کی شادی کرو علیحدہ کرو، بیٹا بیٹی کی شادی کرو علیحدہ کرو، بیٹا بیٹی کی شادی کرو علیحدہ کرو۔ سب سے پہلی چیز اس میں آئی تھی سیپریشن سے۔ ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن وہ لے کر گئی آخرکار اس نتیجے کی طرف بات کہ والدین کا جو حقیقی حق تھا وہ اولادوں کی نظر سے آہستہ آہستہ فراموش ہونا شروع ہوا، جبکہ رسولوں کی تعلیمات کیا تھی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لفظ قضا بمعنی امرا ہے، جس کے معنی ہیں حکم دے دینا، فیصلہ کر دینا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے گا۔ یعنی جو جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا اس میں جو اس کے اخلاقی امور ہیں ان میں سے پہلا ہے کہ جو اس کے جو والدین ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ وہ کوئی کتا بلی نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ پیدا کرنے کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یعنی کہ اپنے جوڑی دار کو ڈھونڈتے کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یا ماں باپ خود سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی کتا بلی نہیں ہو، تم انسان ہو، اشرف المخلوق ہو۔ تمہارے لیے قاعدہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اچھا، اب یہ جو نیک سلوک کرنا ہے یہ کس طرح ہے؟ سب سے پہلے تو صحیح بخاری کی وہ روایت، صحابی انصاری صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا ان سے حسن سلوک کر، وہ مر جائیں تو ان کی تجہیز و تکفین کے معاملات کر، ان کا جنازہ پڑھ، ان کے مر جانے کے بعد ان کے دوستوں کی تکریم کر، ان کے دوستوں کی تکریم کر جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک،
اور اسی طریقے سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی پہلی زوجہ، آپ کی پہلی بیوی، ان کی زندگی میں ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔ آپ سمجھیں، بیوی کی جو دوست ہے، بیوی کی جو سکھ دکھ کی ساتھی ہے، اگر اس سے حسن سلوک جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جو ماں باپ اور ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ پھر اسی میں نقطہ یہ ہے کہ جب ماں باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ماں باپ، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا حق بیٹا کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ باپ کا حق بیٹا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں تو بڑی ڈرامے بازی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی مصروفیات کی وجہ سے اگر وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں یا ارد گرد کے لوگ باپ کو اس کی نظروں میں ولن بنا دیتے ہیں۔ بچہ اس طرح بڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ باپ کو اپنی نظروں میں، ماں کو اپنے لیے ہیرو اور باپ کو ولن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ باپ کی تو غلطی تھی سو تھی، وہ ماں نے بھی غلطی کی، اب وہ ساری جو جنت ہے وہ اس کے پیروں کے نیچے گھوم رہی ہے۔ بس جو کچھ ہے نا وہ حسن سلوک اور جو ظلم کی ماری اور قسمت پھوٹی اگر کوئی ہے تو وہ بیچاری ہے، باپ کے لیے تو جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا حق کبھی بھی بیٹا ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ غلامی کی حالت میں باپ کو پالے اور اس کو آزاد کروا لے۔ غلامی کی حالت میں باپ کو پالے اور اس کو غلامی سے آزاد کروا لے، ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی صورت بھی باپ کا حق ادا کر سکتا۔ اور سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی کہ ہمارے نہیں ہوتا کہ مجھے کیسے پتہ لگے اللہ مجھ سے راضی اللہ مجھ سے ناراض ہے، یعنی بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی باتیں بنانے والے بہت ساری باتیں بنائیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات یہ ہے، ایک سیدھا سا فارمولہ دیا گیا، آپ یہ دیکھو کہ آپ کا باپ آپ سے خوش ہے۔ سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اگر باپ آپ کا آپ سے خوش ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ سے خوش ہے، اور اگر باپ آپ سے ناخوش اور ناراض ہے تو اس صورت کے اندر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک بیوی کے لیے کہا اس کو طلاق دے دیں۔ سنو ذرا بات، یا بات میں خدا نہ خواستہ یہ حدیث بتانے کا مقصد میرا سمجھ لیں پہلے، کہ کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو کیا بات کرتے، اس کا مطلب باپ اگر کہ بیوی کو طلاق دے تو غیر شرعی کسی وجہ سے بھی کہہ دے طلاق تو دے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھے ذرا بات یہ ہے کہ اگر باپ جس نے اپنی محنت سے پالا پوسا، جو تم سے پہلے معاشرے کا عزت دار شخص بنا تھا، کو جس نے زبان دے کر کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ لیا تھا تمہارے لیے، وہ ایسے تمہیں کبھی نہیں کہہ سکتا اس کو طلاق دے دو۔ وہ تم سے پہلے اس معاشرے کا عزت دار فرد ہے، اور تم سے پہلے اس نے کسی کی بہن بیٹی کے لیے خود کو بطور گواہ اور ولی پیش کیا تھا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دے تو مطلب وہ طلاق دینے کے لائق ہے۔ اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ گو اگر پھر بھی نہ ہو، علماء سے رجوع کیا جائے، علماء سے پوچھا جائے کہ بھائی میرے گھر کا اس طرح کا معاملہ اور میرے والد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دے، آپ بتائیں اس صورتحال کے اندر میں اپنی بیوی کو طلاق دوں یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ ہاں دے دے طلاق، تو دے دو، ایک منٹ نہیں سوچو۔ اور اگر علماء کہتے ہیں نہیں تمہارا باپ اس مسئلے میں غلط بات کر رہا ہے تو پھر اندر یعنی کہ اصلاح کی، گھر میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، معاملے کو صلح کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اب حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا طلاق دے دے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، واقعہ سنایا، وہی جو میں نے کہا نا علماء سے رجوع کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حاضر ہوئے، حاضر ہو کر پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جزء رفع الدین کے اندر
دو مسئلے واضح کرنے کے لیے، ایک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث میں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور دوسرا کہ کس عمر کے بچے کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کے تحت یہ دو باتیں بتانے کے لیے ایک روایت لے کر آئیں کہ لڑک پن کی عمر میں، ایسے کہ 8-9 سال 7 سال کی عمر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا نیک مرد ہے، یہ عبداللہ یہ بڑا نیک مرد ہے۔ یعنی 7-8-9 سال کی عمر کے یہ بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا مرد ہے۔ کیوں؟ اس میں علم کی وجہ سے اتنی بردباری اور سنجیدگی ہے۔ 7-8-9 سال کے بچے میں اتنی بردباری اور سنجیدگی ہے علم کی وجہ، دین کے علم کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے۔ وہ جس کو عبداللہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اس کو اس جگہ پر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ تو بیٹا کس کا ہے؟ عمر کا۔ باپ نے تجھے کیا کہا ہے؟ تیرا باپ فقیہ ہے، تیرا باپ دین کے میں سمجھدار ہے، تیرا باپ دین میں عالم ہے، تیرا باپ کہہ رہا ہے طلاق دے دے، مطلب دے دے۔ اس حدیث سے بھی باپ کا مقام و مرتبہ کا پتہ لگتا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ بھائی ظاہر تو شادی اس نے کی ہے، لیکن گھر کے فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ بتاؤ گھر کے فیصلے کس کے ہاتھ میں گئے؟ بڑوں کے نا، والدہ والد کے۔ ہمارا اللہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے تم میری شادی شدہ زندگی میں فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہو؟ جب شادی کر رہے تھے اس وقت پوچھتے نا یہ بات، تم میری شادی کروانے والے ہوتے کون ہو؟ جب بولتے نا یہ بات۔ چلے چھوڑیں، پھر دیکھیں آپ کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، وقت پہ نماز ادا کرنا۔ پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کی، اب بتا والدین سے الگ ہی ہوگا تو خدمت کون سی کرنی ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ پھر ہمارا اللہ شرعی مسئلہ کہہ رہا ہے نہیں یہ حدیث میں دکھاؤ کمبائن فیملی کا، دکھائیں گے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ۔ لیکن ابھی تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی باری ہے تو والدین نوکری ہے کہ صبح 7 سے لے کے 10 تک جانا ہے پھر گھر آ جانا ہے۔ ابے والدین نوکری ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں میں دن میں 1 گھنٹے کے لیے تو جاتا ہوں نا والدین سے ملنے۔ ابے تو تیرے ماں باپ کی خدمت تھی یا کوئی نوکری تھی کہ جو تو 1 گھنٹے کے لیے جا رہا تھا؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ سنے ذرا بات۔ کہا کہ اللہ کے رسول پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہ اپنے وقت پہ نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ فرمایا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دین کا ایک معمولی طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ فرض وہ جو حدیث ہے نا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ۔ علماء جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں لازماً، یعنی یہ لازمی کہیں گے کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پہ کھڑے ہونے والی عمارت اسلام ہے اور اس کی چھت کیا ہے؟ جہاد۔ یہ لازمی یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ کسی کو غلط فہمی نہ رہ جائے۔ لیکن حدیث کے اندر تیسرے نمبر پہ کیوں کہا گیا کہ پسندیدہ عمل جہاد کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ والدین کی خدمت کیوں بتائی گئی؟ اس کی تشریح ایک اور حدیث میں، صحیح بخاری ہی میں کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے عرض کیا اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ان لوگوں، آپ کو آج میں ایک اور بات بھی چلیں موقع ہے تو بتاتا جا رہا ہوں، کبھی پتہ نہیں توفیق ملے موقع ملے نہ ملے۔ ایک نظر نیچے بائک دیکھیے تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یعنی کہ حکم دیا اس بات کا کہ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور انہوں نے آ کر جہاد کے حوالے سے سوال کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جہاد کے حوالے سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنہیں اپنے ہی لوگوں کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ ہماری یہاں کیفیت یہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری
بہت بڑی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو اندازے کے اعداد و شمار ہے نا جن پہ کہانیاں چل رہی ہیں، اندازے کے اعداد و شمار ہے نا، کہ کبھی یہ ہے کہ ہم نے غربت کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، جو بھی ایکسپائر، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے۔ میں مختصر کر کے بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ یعنی ہماری سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے امراء و جو ہے رؤساء و سرداران، وہ بڑے ہیں کہ جو خود کو قائدین جماعت کہتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہوگا ہماری جماعت کے اندر فلاں کے ساتھ کیا مسئلہ، فلاں کے ساتھ کیا مسئلہ، فلاں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور بنے ہوا ذمہ دار ہیں، اور ان سے نیچے تو اور بھی بہت برا حال ہے، وہ سب سے اوپر والے کا اتنا برا حال ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک کا سب کا برا حال ہے، کیونکہ مسئلہ وہی ہے، رسولوں کی تعلیمات، پیروی اور کامیابی ان میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کا پتہ تھا، اور جس کا نہیں پتا تھا نا تو پہلے پوچھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک الفاظ ابن ماجہ کے اندر ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، آپ جواب نہیں دیا، پہلے آپ نے پوچھا تو کون ہے، آپ نے جواب نہیں دیا اس کو، آپ نے پہلے اس سے پوچھا تو کون ہے، اس نے اپنا نام بتا، کہا تو کس کا بیٹا ہے، نہیں سمجھے، نام بتایا تو اس کو پوچھا تو بیٹا کس کا ہے، کہ فلاں کا، فلاں وہ جو بنی فلاں میں سے ہے، یعنی کہ اس کے قبیلے کا نام لے کے، اس کے خاندان کا نام لے کے، کہا وہ فلاں، وہ جو فلاں خاندان میں سے، اس نے کہا اللہ کے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ کیا سوال کر رہا تھا، سمجھے کچھ بات کیوں نہیں، یعنی اس کی پہلے پوری پہچان کی کون ہے یہ، ایک ایک فرد کا آپ کو پتا ہوتا۔ اس نے آگے سوال کیا، اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین ہیں، پتا تھا کہ اکلوتی اولاد ہے اپنے والدین کی، تیرے والدین ہیں، اللہ کے رسول والدین ہیں، فرمایا اپنے والدین کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ کیا سمجھے بات کو، اکلوتی اولاد ہے نا، ابھی تو چلا جائے گا والدین کو چھوڑ کر، پیچھے ان کو کون دیکھے گا؟ یا تو مسئلہ یہ نا کہ اسلام میں تو جہاد کا تصور یہ ہے کہ یہ وہ پڑوسی، یہ امام صاحب، مؤذن صاحب، مقتدی صاحب، حاجی صاحب، فلانے تاجر صاحب، فلانے، سبھی جہاد کے لیے جاتے ہیں نا، یہ تھوڑی ہوتا کہ یہ جائے گا تو یہ نہیں جائے گا، تو پھر اس کے ماں باپ کو کون سنبھالے گا؟ تو تیرے والدین کے ساتھ رہ، ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے، اب جہاد پہ نہیں جائے گا والدین کے ساتھ رہے، لیکن شادی کر کے والدین کے ساتھ نہ رہے، یہ کون سا تصور ہے؟ جہاد پہ نہیں جائے گا کہ تو اکیلا سنبھالنے والا ہے، والدین کی خدمت کرتا رہے، ان کے ساتھ رہے، لیکن شادی کر کے علیحدہ ہو جا، کیوں؟ اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ کون سی انوکھی منطق ہے بھائی؟ کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور دیکھیں پھر اسی طریقے سے امام خرائطی وہ اپنے جز کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کے اندر ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے ایام میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے تھے، کہ تیرے والدین ہیں نا؟ بالکل ہے۔ تو کس حال میں انہیں چھوڑ کر آیا؟ سنو، پتا ہے نا حالات کے بارے میں، تو یہی وجہ پوچھ رہے ہیں تو کس حال میں ان کو چھوڑ کر؟ کہ اللہ کے رسول روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب واپس پلٹ جا، اور ان کو جتنا جا کر ہنسا سکتا ہے اور ان کا دل بہلا سکتا ہے یہی جا کے کر۔ انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، کہا واپس پلٹ جا، ان کو جا کر ہنسا، ان کا دل بہلا، جتنا خوش رکھ سکتا ہے انہیں جا کے خوش رکھ جا۔ تو پتہ کیا لگا؟ یہ والدین کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ ماں کی تو ہمیں حدیث پتہ ہی ہوتی ہے، پیروں کے نیچے جنت والی کس کو نہیں پتا ہے نا؟ سب کو پتا ہے۔ باپ بیچارہ غریب تھا، اس حوالے سے مفلس تو میں نے اسی لیے ذرا تفصیل کر دی اس میں، بس صرف ایک حدیث صحیح بخاری کی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے گھر میں حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ 4 مرتبہ دہرا کے کہا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی۔ میں عموماً جب یہ حدیث آتی ہے نا تو اس کے پیچھے شرعی حکمت بتاتا ہوں، سنو ذرا بات کو۔ 4 مرتبہ کیوں وہ حقدار ہے صلہ رحمی کی؟
اسلام نے عورت کو جتنا مقام و مرتبہ دیا ہے نا کسی کو بھی نہیں دیا. 4 مرتبہ تیری ماں حقدار کیوں ہے اور یورپی کی کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ تو ڈال کے آ گیا اولڈ ہوم کے اندر, ماں سٹی آ گئی ہے. ماں کہہ رہی ہے 18 سال کے بعد سگریٹ نہیں پیو, ماں کہہ رہی ہے چرس نہیں پیو, ماں کہہ رہی ہے منہ کالا کرنے نہیں جاؤ, ہے ماں کہہ رہی ہے رات کو 2 بجے کیسے آ رہے ہو تم گھر میں. یورپ وہ یہی ہے وہاں کا ماحول. اور یہاں پر کتنی دفعہ حسن سلوک کے حقدار ہے؟ کیوں؟ سب سے پہلے بیٹی ہونے کے اعتبار سے اسلام نے دیا تھا نا اس کو حق. سب سے پہلے بیٹی, پڑھے آگے آیت بھی آئی, یہی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے بیٹی ہونے کے اعتبار سے اسلام نے اس کو حق دیا کہ دفن نہیں کرنا ہے, پالنا ہے, پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. سب سے پہلے وہ حسن سلوک کے حقدار یہ, پھر بہن ہونے کے اعتبار سے, حتیٰ کہ یہ آیت پڑھتے تھے وبالوالدین احسانا. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھتے تھے, اور اس سے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہنوں سے حسن سلوک کرنا سمجھاتے تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور دیکھیں وجہ کیا, وہ آگے آیا تھا نا وآت ذی القربی حقہ, اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کر. تو والدین کے بعد قریبی کون ہے؟ جس میں سب سے بڑا جس کا حق بتایا گیا وہ بہن ہے. تو سمجھے ذرا بات کو, پہلے بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کا حق تھا, پھر بہن ہونے کے اعتبار سے, پھر وہ بیوی بنائی گئی. تو جو سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت کہ اللہ رب العزت نے شوہروں کے اوپر اپنے بیویوں کے نان نسخے کو فرض کیا کہ کمانے کون جائے گا؟ شوہر. اور بچے کون پالے گا؟ بیوی. اس کو بازاروں کے دھکے نہیں کھلائے جائیں گے, اس سے اس کے ہاتھوں میں چھالے نہیں ڈلوائے جائیں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عورت ہونے کے اعتبار سے تیسری اس کو فضیلت اسلام نے یہ دی. پھر ماں ہونے کے اعتبار سے چوتھی فضیلت. تیرے صلہ رحمی کے گھر میں سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ تیری ماں, پھر تیری ماں, پھر تیری ماں, پھر تیری ماں, یعنی بیٹی, بہن, بیوی اور ماں. کہ اگر ان 3 جگہوں پہ کہیں اس کو کمی رہ گئی ہو تو تو اولاد ہو کے اس کو سکھ پورا کر دے. 4 مرتبہ اس کا حسن سلوک بتایا گیا کہ تیری ماں تیری زیادہ حقدار, اور پھر 5ویں نمبر پہ کہا تیرا باپ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا میرے سوا کسی کی بات نہیں کرو گا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. کسی کے ذہن میں خلا وہ جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کہا وہ تم نے بتایا نہیں, ماں باپ پہ شروع ہو گئے. تو وہ ہم نے توحید میں سارا بتایا تھا, توحید والے عنوان میں ہم نے پورا سمجھایا تھا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے انتہا کو بتا دیا, ڈائریکٹ ہی انتہا کو بتا دیا کہ ابتدا میں تو سب ہلکا ہلکا سب جھیل رہے ہوتے ہیں, یہ ہے اصل جگہ. فرمایا اما یبلغن عندک الکبار احدہما او کلاہما, پھر جب تو پائے ان میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو سخت بڑھاپے کی حالت میں, سخت بڑھاپے کی حالت جس کو ہم اپنی اردو کے اندر کہتے ہیں سٹیا جانا. انہیں آپ نے مسئلہ بتایا تھا. تو مطلب کیا کہ سٹیا جانا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب دیکھیں فرمایا اما یبلغن عندک الکبار احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. تو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں, اب سخت بڑھاپے کی حالت, اب سخت بڑھاپے کی حالت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اپنا چشمدید واقعہ بتاتا ہوں. چشمدید واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کھڑے ہو کے پورا منظر. یہ ہمارے ایوان قریش کی طرف, وہاں وہ ایک بھائی سے ملاقات کے لیے گئے تھے, تو گھر کے نیچے انتظار کر رہے تھے. سامنے کی طرف ایک بزرگ جو ہے وہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے, عمر تھی ان کی مناسب ایک عمر تھی, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً عمر 80 کے قریب کی عمر تو ہوگی. صحت مند تھے, تندرست ہے. وہ جو ہم نے نہیں بھی سنی نا گالیاں, وہ گالیاں دے رہے تھے 2 افراد کو. جو گالیاں اب تک ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے منہ سے نہ سنی ہوں گی نا, وہ گالیاں بھی وہ بزرگ جو ہے وہ باقاعدہ دے رہے تھے. ابھی سننا ذرا بات. اب کیفیت یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں 2 افراد, تو ان میں سے ایک ہے ایک ادھیڑ عمر شخص,
جس کی داڑھی اور سر کے اندر بال ہلکے ہلکے سفید، اور دوسرا جو ساتھ کھڑا ہے وہ ایک کلین شیو لڑکا نوجوان ٹائپ کا تھا کہ جس کی عمر میں سمجھتا ہوں بمشکل 25 سال ہوگی، بہت حد مار کے، یہ کوئی 40-45 کے ہوں گے، وہ بزرگ تھے 80 سال کے، 80 کے قریب تو ہوں گے، اور وہ فحش ترین گالیاں ان کو بیچ بازار میں دو لیٹے لیٹے ان دونوں کو جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے دونوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں اس کیفیت کی یہ جو کیفیت ہے نا، اس کا ایک نفسیاتی میں آپ کو ایک توضیح بتاتا ہوں، اس کی نفسیاتی ایک معاملہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیچ محلے کے اندر آپ 2 افراد کو گالیاں دے رہے ہیں، بیچ محلے مستقل دیے جا رہے ہیں اور وہ چپ کر کے سن رہے ہیں، اس میں برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان وہ لیول کھو دیتا ہے۔ چلیں خیر، وہ کافی دیر، وہ اتنی دیر میں وہ بھائی جن سے ملنے گئے تو اتر آئے۔ اب چونکہ یہ اتنا زیادہ مسئلہ پورا شور ہو رہا تھا، بہت زیادہ، ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے منظر، تو یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے آتے ہی میں نے سلام دعا کرتے پہلا سوال یہ کہا بھائی کیا کیس ہے؟ کہنے لگے جو پلنگ پہ لیٹے ہوئے نا وہ دادا ہیں، جو 1.5 عمر ہے، وہ دادا کا بیٹا ہے، یعنی لڑکے کا باپ، اور یہ برابر میں لڑکا ہے۔ دادا باپ اور پوتے کو بیچ روڈ پر گالیاں دے رہا ہے، اور کس بات پہ؟ موٹر کیوں چلتے رہنے دی زیادہ دیر؟ پانی کی موٹر زیادہ دیر کیوں چلنے دی؟ وہ 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ ہو گیا ہوگا واقعہ، اب وہ بیچ روڈ کے اوپر انہیں فیش گالیاں دے رہا۔ اچھا یہ تو ہے باپ، یہ تو ہے بیٹا، اچھا بیٹے کے برابر میں کھڑا ہے، وہ بیٹا نہیں وہ پوتا ہے، تو بیٹا تو سن لے گا لیکن پوتا، کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے اس کا باپ ہوگا لیکن اس کا باپ اس کے باپ کو فحش گالیاں دیا جا رہا ہے اس کے سامنے، اور سمجھے وہ بات یہ نہیں، پوتے کے سامنے دادا اس کے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، بیچ روڈ پہ بے عزت کر رہا ہے اور مستقل۔ لیکن جو اچنبے کی بات تھی اس وقت اور جو عبرت کی بات ہے اس وقت، وہ کیا کہ دونوں باپ بیٹے گردن جھکا کر بوڑھے کی گالیاں سن رہے تھے خاموشی سے، بوڑھا گالیاں دیا جا رہا، دونوں سر جھکا کے سن، چہرے پہ ہلکا سا کوئی تاثر نہیں ہے، نہ کسی قسم کی خفگی کا، نہ ناراضگی کا، نہ کسی قسم کے کوئی چھچورے پن کا کہ وہ بوڑھا گالیاں دے رہا تو اس کے چڑ بنا، نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموشی، ندامت کے ساتھ، خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ دونوں، یعنی کہ بیٹا اور پوتا دونوں بڈھے کی گالیاں سنے جا رہے ہیں مسلسل۔ کیا ہے یہ؟ وہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا وہ گھر میں نہیں، وہ محلے میں بیٹھا ہے، اولادوں کو دے رہا ہے گالیاں، بیچ روڈ پہ بے عزت کر رہا ہے، لیکن اولادوں کی سعادت مندی دیکھو آپ کہ گالیاں سن رہے ہیں لیکن چپ کر کے، کوئی اس کی عزت میں کمی آنے دے رہے۔ اب بظاہر ہمارا یہ جو علاقہ ہے، بظاہر یہ ہمارے پورش ایریا کی طرح انتہائی پڑھا لکھا علاقہ نہیں کہلاتا، انتہائی شہر کا مہذب علاقہ نہیں کہلاتا، ملے جلے لوگ رہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، نیم خواندہ بھی ہیں، نہ جو بالکل غیر پڑھے لکھا طبقہ بھی ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس ملے جلے طبقے میں آج بھی کیفیت یہ ہوئی کہ بوڑھا باپ جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ کسی کا مقام کچھ بھی ہے، کیسا بھی ذکر ہے، اما یبلغن عندک الکبار احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی، سخت بڑھاپے کی حالت میں پالے، وہ تجھے برا بھلا کہیں، جھڑکیں، گالیاں دے، کچھ بھی کریں، فلا تقل لہما اف، تو نے اف نہیں کہے گا۔ اف نہیں، اف کیا ہے؟ سنیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر ہم اس کے یعنی کہ تفسیر دیکھیں نا، بہت سارے اقوال ہیں، سخت سے سخت ترین اقوال ہیں اس کے معنی میں، اگر ہم ان کا لب لباب نکالیں تو مختصراً ہمارے محاورے اور ادب کے، اردو ادب کے اعتبار سے ایک لفظ میں اس کے معنی آتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایسا کلمہ زبان سے کہنا کہ جس سے سامنے والے کی تحقیر ہو جائے، سامنے والے کی تذلیل ہو جائے، سامنے والے کو آپ ایسا تاثر دے بیٹھے ہیں کہ آپ اسے حقیر، معمولی سمجھتے ہیں۔
ارے تمہیں کیا پتا آٹے دال کا بھاؤ، تم وہی اپنے پرانے زمانے میں زندہ ہو. نہیں سمجھو کچھ بات ہوتا ہے نا ایسا، بڑے بوڑھے نے کچھ کہہ دیا تو ہم نے فوراً پلٹ کے اس کو آٹے دال کا بھاؤ بتانا شروع کر دینا ہوتا ہے. کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اب تمہارا والا زمانہ تھوڑی رہا 100 روپے کلو آٹے والا، اب ہمارا زمانہ ہے. لطف کی بات یہ ہے 100 روپے کلو آٹے کا زمانہ انہوں نے بھرپور جی لیا، یہ رگڑ رہا ہے. انہوں نے وہ بھرپور مطلب انہوں نے اپنی زندگی جی لی، یہ گزار رہا ہے. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں. لیکن چلو سنیں ذرا بات. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو نے اف تک نہیں کہے گا نہ جھڑکے گا. وقل لهما قولا کریما، تو وہ بات کہے گا جس میں ان کا اکرام، جس میں ان کا عزت بڑھے ان کی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آگے کہنے لگے کہ میرا باپ جو ہے میں جو کما کے لاتا ہوں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. سنو بڑی توجہ طلب بات ہے. میں جو کما کے لاتا ہوں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کو اب کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی پراپرٹی ہو. تو اور تیرا مال تم دونوں تیرے باپ کی پراپرٹی ہو. کوئی سمجھے نہیں بات کو؟ بھائی آج تو کسی نام پر صحیح، کسی ذریعے سے بھی صحیح، آج اگر تو کمانے کے لائق بنا تو اس میں پہلا نقطہ ڈالنے والا آدمی کون ہے؟ وہ تیرا باپ ہے. جو آج تو اس لائق بنا ہے وہ تیرے باپ کی ہے نا. ورنہ تو وہی جاہلی زمانے کی طرح پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ کے آ جاتا ہے. تو آج اتنا اچھل کے آ کر یہ بولتا ہے کہ میں کما کے لایا ہوں، تو تجھے زمین میں گاڑ کے آ چکا ہوتا پہلے ہی. ایک زمانہ پہلے پالتا نہیں تجھے آج کی طرح، وہ بھی خاندانی منصوبہ بندی کر لیتا. کیا کر لیتا بھائی تو اس کا؟ لیکن جس طرح اس نے تجھے پالا پوسا، اپنی جوانی تیرے اوپر لگائی، گویا کہ تو اس کی پراپرٹی ہے، تو اب جو کچھ تیرا ہوگا وہ بھی تو اس کی پراپرٹی ہوگا. یہ قانون ہے اسلام کا. باپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا کس کی پراپرٹی ہے؟ وہی باپ کی پراپرٹی ہے. حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ کر لو گے ہمارا دین کتنا زبردست ہے. ایک دم نہیں سمجھ میں آتا ہے قانون، لیکن اس کے لیے پہلے باپ پھر دادا بننے کی ضرورت ہوتی ہے اس قانون کو سمجھنے کے لیے. کہ اگر باپ دادا کی زندگی میں مر گیا، پوتوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. پوتوں کو وراثت میں سے، باپ کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ دادا ہدیتاً کچھ دینا چاہے. دادا اپنی طرف سے کچھ دے دے، وہ صلہ رحمی ہوگی دادا کی. ورنہ باپ کی پراپرٹی میں سے اولاد کو کچھ بھی ملے گا، سب کس کی طرف چلا جائے گا؟ دادا کی طرف. کیوں کہ تیرا باپ اور تو اور تیرا مال کس کی پراپرٹی ہو؟ تم پراپرٹی ہو تیرے باپ کی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہاں آ کے اللہ نے اس کو عزت و مقام و اکرام دیا ہے؟ یہ والدین. آپ سمجھے ذرا اس بات. کہاں تو معاشرہ وہ ہے کہ جس میں بوڑھے ماں باپ کو آپ جا کر اولڈ ہومز میں بھرتی کراؤ، اور کہاں اسلامی معاشرہ ہے، رسولوں کی تعلیمات ہیں کہ جس میں آخری وقت تک بھی ماں باپ کو چھوڑ سکتے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے اپنے گھر سے سفر کروں حج کے لیے؟ سارے حج کے مناسک و ارکان اس کو کندھوں پہ بٹھا کے اپنے پورے کرواؤں، حتیٰ کہ طواف. سننے میں بہت ہلکا لگتا ہے طواف. کعبۃ اللہ میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی 10 فٹ کا کوئی چوکور پیس ہے، سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے. لیکن جب آپ طواف کرتے ہیں نا تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہے وہ. اور پھر وہ اس آب و ہوا میں، مکے کی اس آب و ہوا میں کہ اگر گرمی ہو تو سخت ترین ہوگی، سردی ہو تو سخت ترین ہوگی، اس آب و ہوا میں آپ نے طواف کرنا ہوتا ہے. تو اب اس صورت میں آپ دیکھیں وہ یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کندھوں پہ بٹھا بٹھا طواف بھی کروں، سارے مناسک پورے کر کے، اور اس کو کندھوں پہ بٹھا بٹھا گھر تک لے آؤں. کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر لوں؟ اور فرمایا کہ ایسے تو اپنی ماں کے صرف اس ایک رات کا حق ادا نہیں کر پائے گا جو جب تو اس کے پیٹ میں تھا وہ تیری تکلیف جھیل رہی تھی. یہ باپ اور یہ ماں، یہ اسلام ہے.
اللہ کی قسم آپ جب تک اسلام کو نماز روزے کا دین سمجھتے رہو گے نا اس وقت تک تباہ و برباد رہو گے. جب آپ یہ سمجھو گے نا کہ اسلام استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک آپ کا دین ہے, تب آپ کامیاب ہو گئے. گھر بنانا ہے تو اسلام سے بناؤ, سیمنٹ بجری سے نہیں. سیمنٹ بجری سے قبریں تو بن سکتی ہیں, گھر بن سکتے ہیں, گھر نہیں بن سکتے. پھر گھر اور قبر میں فرق کیا بچے گا؟ گھر بنتے ہیں اسلام سے. اگر آپ یعنی کہ جو دین آپ سے کہتا ہے آپ اس کے مطابق اپنے گھر کا ماحول نہیں بناؤ گے تو آخرکار یہ ہوگا کہ گھر تو بن چکا ہوگا, آبادی نہیں ہوگی. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے بازوؤں کو تو مہربانی اور رحمت کے ساتھ ان کے لیے بچھا دے. کیا ہے یہ؟ ان کو ان کی نفسیات کے مطابق سمجھایا گیا. عربوں کو وہ سمجھ جائیں گے, سب سمجھ جائیں گے, جیسا ہمارے والے بھی سمجھ ہی جاتے ہیں پھر آخرکار یوں کر کے. ایسا ہوتا ہے آخرکار ہمارے والے بھی چوما چاٹ کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کے ایک دن سمجھ ہی جاتے ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کبھی پرندوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کو جب کھلا رہے ہوتے ہیں تو اپنے پر لٹکا لیتے ہیں؟ دیکھا کبھی بچوں کو؟ کبھی اپنے کھلا رہے ہوں گے نا پرندہ, اپنے پر لٹکا لیتے ہیں دونوں. تو عرب یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکاری پرندہ ہے, جیسے مثال طور پہ چیل ہے, الو ہے, شکاری پرندے ہیں جو شکار کرتے ہیں, بڑے خطرناک پرندے ہوتے ہیں, انسانوں پہ بھی حملہ آور ہوتا. لیکن وہ بھی جب اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوگا تو نہیں سمجھے کچھ بات, پر لٹکا لے گا. اب چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر رحمت و مہربانی کا کوئی اسلوب ہے جو دیکھ کے نظر آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ پرندے کی جو حرکت ہے نا, یہ دیکھ کے نظر آتا ہے. مہربانی اور رحمت کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ان کا ضرب المثل تھی, یہ مثال تھی ان کے کہ کسی کا کسی کے اوپر رحمت کرنے تو مراد کیا, اس کے لیے تو اپنے بازو بچھا دے. جیسا ہمارے یہاں کہتا ہے پل کے بچھا دے, ہمارے یہاں محاورہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ پل کے بچھا دے, عربوں میں اس طرح بازو بچھا دے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, محبت سے اپنے بازو اپنے والدین کے لیے بچھا دے. یہ ثابت کرتی ہے اس چیز کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے اپنے بازو تیرے لیے بچھائے ہوئے تھے, وہی میں نے عرض کیا نا, زمین میں دبا کے آیا نہیں, کوئی فیملی پلاننگ کی نہیں, تجھے پالا پوسا, اور ایسا بھی نہیں کیا. معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو بہت عجیب لگ جائے گا, ہمارے یہاں ایک ہمارے ہندوستان میں دستور ہے, مگر یہ تو خیر ہمارے دین میں بھی ہے, لیکن ویسے ہمارے اسلام ہمارے ہندوستان میں نا یہ دستور ہے کیا کہ اگر مثال کے طور پر 2 سے 3 4 5ویں اولاد ہو رہی ہوتی نا اور حالات صحیح نہیں ہوتے تو خاندان کا کوئی بندہ گود لے لیتا ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی, یا ویسے بھی کوئی گود لے لیتا ہے جس کے حالات صحیح ہوتے ہیں, وہ گود لے لیتا ہے بچے کو. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ پال نہیں پائے گا تو ہم نے گود لے لے. ٹھیک ہے, بہت پیاری رسم ہے, بہت اچھی رسم ہے, لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے سوچو, 1 منٹ کے لیے. ادعوا لآبائہم ھو اقسط عند اللہ, اولادوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو, اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی بات ہے. جائیداد میں سے حصہ کس کی ملے گا؟ وہ جس نے پالا یا جس کا بچہ ہے؟ جس کا بچہ ہے, اس نے تو چھوڑ دیا. جس نے پالا ہے اس کی وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں, وہ تو اس کے حقیقی اولادوں کا, جو حقیقی اولادیں نہ ہو تو اس کے بہن بھائیوں کا. نہیں سمجھے؟ تو یہ تو لٹک جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر یہ بھی مر گئے تو یہ تو لٹک جائے گا. لیکن وہ باپ کے نہیں, غربت پریشانی اللہ پوری کرے گا. میں اپنی اولاد کو چھوڑوں گا؟ اس نے اپنے بازو بچھائے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے قانون کیا بنا دیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, تو اپنے والدین کے لیے اپنے بازو بچھا دے. جیسے انہوں نے بچپن میں تجھے نہیں چھوڑا تھا ایسے تو انہیں. آپ کو یاد ہوگا کارٹون فلمیں آپ نے اگر بچپن کے اندر دیکھی ہوں گی تو اس کے اندر بھی دکھاتے تھے کہ وہ ہے نا دروازے کے باہر باکس میں بچے کو رکھ کے چلے جاتے تھے. یورپی امریکی معاشرے کا کلچر دکھاتے تھے کہ بچہ پال نہیں سکتے نا, تو وہ جو نا اس کے اندر ٹوکری میں ڈال کے نا کسی کا دروازہ بجا کے رکھ کے چلے جاتے تھے کہ اس کو پالنا ہو پال لیں تو یہ کسی کو دیتے. ہمیں اس طرح کے کارٹون وغیرہ بچپن میں دیکھے ہم نے, کیا تاثر آتا تھا. یہ ان کا معاشرہ, اور ایک ہمارا والا معاشرہ پچھلے دنوں تک بھی وہ خرابی کی طرف نہیں گیا تھا, اب بھی اللہ کا بہت کرم ہے.
اب بھی اللہ کا ہم پر بہت کرم ہے. بہت کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ملک پاکستان کو سیکولر بنانے کی, بہت کوشش کی جا رہی ہے بنیاد پرستی کو ختم کرنے کی, بہت کوشش کی جا رہی ہے ہمارا لائف سٹائل چینج کرنے کی, بہت کوشش کی جا رہی ہے ہمارے اندر سے بنیاد پرستی کو ختم کرنے کی. پہلے ماں باپ چھوڑو, پھر بہن بھائی چھوڑو, پھر خاندانی تصور چھوڑو. آہستہ آہستہ تم سے قومی تصور ہی ختم ہو جائے گا, ملکی تصور ہی ختم ہو جائے گا, دینی تصور ہی ختم ہو جائے گا. تم سیکولر ہو چکو گے, تمہارے اور کتے بلی کی زندگی میں کوئی فرق بچے گا؟ بس کماؤ, کھاؤ, بیمارو اور مر جاؤ. یہ نا جانور کی زندگی ہے یہی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے لیے اپنے بازو کو بچھا دے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیا ہے قولاً کریمہ؟ کیا ہے قولاً کریمہ میں سب سے پہلا عظمت والا و عزت والا قول سکھا دیا گیا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عربی زبان میں رب کہتے ہیں پالنے والے, پرورش کرنے والے کو. عربوں میں دستور تھا کہ غلام اپنے مالک کو ربی کہا کرتا تھا. کیا کہا کرتا تھا؟ چلو میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو. کیسر, روم کا بادشاہ, صحیح, البدایہ والنہایہ کے اندر روایت ہے, اس کا سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کیسر نے بھیجا اسے. جب وہ آیا نا, اس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ نہیں رہے تھے. داڑھی کٹے ہونے کی ایسے آپ اسے دیکھ ہی نہیں رہے تھے. صحابہ نے توجہ دلایا, اللہ کے رسول یہ سفیر کی حیثیت سے آیا, تو سفیر کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات اس سے کی کہ تو نے داڑھی کیوں کاٹی ہے؟ کیا کہا اس سے؟ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے, میں صرف ایک توجہ دلا رہا ہوں. تو نے داڑھی کیوں کاٹی ہے؟ تو اس نے جو جواب میں بولا نا وہ بڑا غور طلب ہے. اس نے کہا میرا رب مجھے داڑھی کاٹنے کے لیے کہتا ہے. اب یہاں وہ رب کس کو کہہ رہا ہے؟ کیسر کو, بادشاہ کو. وہ یہاں بامعنی مالک مراد لے رہا ہے کہ میرا مالک مجھے وہ داڑھی کاٹنے کا کہتا ہے, یعنی کہ میرا رب مجھے, یعنی کہ کیسر, وہ مجھے داڑھی کاٹنے کے لیے کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا میرا رب مجھے داڑھی کو چھوڑ دینے کے لیے کہتا ہے. میرا رب مجھے داڑھی کو. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کس کو کہہ رہے ہیں؟ لغوی اعتبار سے رب کہتے ہیں پالنے والے کو, پرورش کرنے والے کو, نگہداشت کرنے والے کو, بچپن سے جوانی تک اس نے سرپرستی کی ہو. زبانی اعتبار سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی غلام بھی اپنے آقا کو ربی یعنی میرا رب نہ کہے, اور تم میں سے کوئی بھی آقا اپنے یعنی کہ غلام کو عبدی میرا بندہ یہ نہ کہے. تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہارا رب اللہ ہے. توجہ طلبات, زبانی اعتبار سے رب پالنے والے کو کہا جا سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ دیکھو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, تو یہ دعا کیا کر اے میرے رب میرے ان دو ربوں پہ اس طرح رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ کیا تھا. تو یہاں یہ دو رب کون ہیں؟ ماں باپ. کہ چونکہ انہوں نے پالا پوسا ہے تو زبانی اعتبار سے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. ویسے یہ کہنا جائز, ویسے ہی کہنا جائز نہیں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ادب کے اندر وَقَوْلَ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ میں جو سب سے پہلی چیز سکھائی ہے کہ ہم اپنے والدین کا نام نہیں لیں گے. انہیں باپ یا ماں یعنی جو بھی ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ابا امی ابو امی, جو بھی ہم اپنے محاورے میں جہاں بھی دنیا جس خطے میں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں ماں باپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بطور احترام بطور تکریم وہ لفظ استعمال کریں گے. ان کا حقیقی نام لینا وَقَوْلَ اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تو عزت والی بات کہے گا تو سب سے پہلی عزت والی بات خود اللہ نے سکھائی کہ تو ان کے لیے دعا کرے گا اے میرے رب, مراد اللہ, تو میرے والدین پر اس طرح رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. اللہ کی قسم ایک دعا میں پوری کہانی سمٹ آئی, ایک دعا میں پوری کہانی سمٹ آئی. بچپن سے لے کے جوانی, جوانی سے لے کے سب کچھ سمٹ کے آ گیا. ساری ایک اتنی جامع دعا ہے کہ ایک دعا کے اندر وہ اپنے والدین کے لیے جو اس والدین نے اب تک اس کے ساتھ جو کیا تھا اللہ سے اپنے والدین کے لیے صلہ مانگ رہا ہے. اللہ سے اپنے والدین کے لیے
چھوٹی بچپن لڑکپن یعنی جننے سے لے کے اور جو اس عمر تک آگے پہنچا ہے کہ جب اسے شعور آ جائے ان باتوں کا، اور اب وہ دل سے اپنے والدین کے لیے جب دعا کر رہا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے اس ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کا اللہ رب العزت سے اجر مانگ رہا ہے کہ اللہ جو میرے والدین کے نے میرے ساتھ سلوک کیا، مجھے انہوں نے جو ان سے بن پڑتا تھا، جو ان کی استطاعت تھی، جو ان کی طاقت تھی، جو ان کی توفیق تھی، جو وہ کر سکتے تھے، انہوں نے میرے لیے کیا۔ انہوں نے میرے ساتھ وہ نہیں کیا جو یورپ، امریکہ یا دنیا کے آج اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے ملک اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کچروں کے ڈبے میں نہیں ڈال دیا، مجھے زندہ زمین میں نہیں دفنا دیا، کسی کا دروازہ بجا کے ٹوکری رکھ کے نہیں چلے گئے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ مجھے عیدی کو نہیں دے دیا، اور سمجھے، مجھے عیدی کو خود پالا۔ جو آج یہ والدین ہیں تو کل یہ والدین ہوں گے، جو آج یہ والدین ہیں تو کل یہ اب جو ہے یہ والدین میں شمار ہوگا۔ جو آج اگر یہ والدین نہ رہے تو کل یہ بھی والدین رہ سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا قاعدہ اس طریقے سے بنایا ہے کہ سمجھیں، آپ اچھا کریں گے، یہ پلٹ کے آپ کے سامنے آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ گو یہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کے لیے جنت میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے غلط کیا تو یہ پلٹ کے دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور پلٹ کے جہنم میں بھی آ سکتا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، جو آپ کرو گے وہ پلٹ کے آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہوگی وہ اسے پائے گا، جس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی کوئی برائی، کوئی شر والی چیز ہوگی وہ اسے بھی پائے گا۔ یہ قاعدہ اللہ کیا۔ اگر میں اپنے ماں باپ کے لیے بدترین تھا، میری اولاد میرے لیے بدترین ہوگی۔ فطری اعتبار سے بتا رہا ہوں، یہ ابھی میں کوئی عقیدت کے پہلو میں بات نہیں کر رہا، وہ جو میں نے بات کی نا کہ پلٹ کے آئے گا، ابھی تو میں وہ بات بھی نہیں کر رہا۔ اگر میں اپنے والدین کے لیے بدترین تھا تو میری اولاد میرے لیے بدترین ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس سیکھنے کے لیے آئیڈیل کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ اپنے باپ کے سامنے یوں کھڑا ہوتا تھا تو اولاد تو دیکھتی تھی نا، اور اگر وہی اپنے والدین کو پلٹ پلٹ کے جوابات دیتا تھا تو اولاد تو دیکھتی تھی نا۔ تو جو سیکھا، مثال کے طور پہ آپ اگر گنے کا بیج بو گے تو کیکر تو نکلنے سے رہا، اور اگر کیکر بو دو گے تو گنا اگے گا؟ سمجھو، پپیتے کے پیڑ میں سے پیٹرول نکلے گا کیا؟ پپیتا ہی نکلے گا بھائی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے بچوں نے دیکھا آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کس بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے تھے، تو وہ اسی ماحول کے اندر جب وہ بڑے ہوئے تو اب وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جو آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا تھا۔ کوئی فرق ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کا۔ تو بتایا گیا کہ کیا تم یہ تو نہیں چاہتے ہو کہ وہ سائیکل تمہارے سامنے دوبارہ چلے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہ کہا کرو، اے میرے رب میرے والدین کے اوپر اسی طرح رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ۔ یہ اتنی سی بات سکھاتی ہے کہ جب تو اللہ سے مانگ رہا ہے نا تو پہلے تو خود رحم کر۔ جب تو اللہ سے دعا کرے گا تو کس منہ سے کرے گا؟ آدمی کسی سے کوئی چیز مانگے گا جب وہ آپ خود پسند کرتا ہو اپنے لیے۔ بھائی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، اگر میں اپنے لیے دال روٹی پسند کروں گا تو میں سامنے سے کیا مانگوں؟ ویٹر آگے کھڑا ہوا، میں نے کہا کھانے میں بتاؤ کیا ہے، اس نے کہا دال روٹی ہے، فلاں ہے، کڑھائی ہے۔ تو اگر میں اپنے لیے دال روٹی پسند کرتا ہوں تو کیا بولوں گا؟ اور کڑھائی پسند کرتا ہوں تو اگر دال روٹی پسند ہی نہیں کرتا ہوں تو خوش آگے بڑھ کے بولوں گا دال روٹی لے آنا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ میرے والدین پہ رحم کر، اور خود کرتا نہیں، مانگوں گا؟ یا اگر مانگوں گا تو دل سے مانگوں گا۔ میں جب ہی اللہ سے دل سے مانگ سکتا ہوں جب میں خود کرتا ہوں، تو اس لیے کوئی کمی نہ رہ جائے، میں اللہ سے کہوں اللہ تو کر، میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، تو کر۔ اور بزرگ کہا کرتے ہیں، بزرگ کہا کرتے ہیں والدین دو مل کے 100 بچوں کو پال سکتے ہیں، بچے 100 مل کے 2 والدین کو نہیں پال سکتے۔ بھائی میرے ایسا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ اپنا بچپن بھول چکے ہوتے ہیں۔
اگر آدمی کو اپنا بچپن یاد رہ جائے، اللہ کی قسم والدین کے بڑھاپے میں کبھی انہیں تنہا چھوڑ سکتا، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سمجھیں کہ میں پھر لب لباب ایک جملے میں بتا دیتا ہوں کہ نتیجتاً نکلے گا یہ ہوں گے ماں باپ، پھر یہ بنیں گے ماں باپ، پھر جب یہ بنیں گے ماں باپ یہ ہو گیا ایک گھر، پھر اس کے بعد اس کی اولادیں بنیں گی ماں باپ، یہ بننا شروع ہوا ہے ایک خاندان، پھر یہ آہستہ آہستہ خاندان سے بنے گا ایک تصور قبیلے کا، پھر قبیلے سے بنے گا یہ تصور ایک شہری تصور، علاقائی تصور، پھر علاقائی تصور سے یہ بلند ہو کر بنے گا قومی تصور، جو اگر مثال کے طور پہ ماں باپ کا ہی تصور نہ بچا پھر کوئی اور تصور پیدا ہو بھی پائے گا؟ یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات۔ ترقی کرنے والی قومیں اسی پر رہ کر ترقی کرتی ہیں۔ دنیا کی طاقتور ترین قوموں کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو ان میں جو تصور ملے گا وہ قومی تصور ملے گا، علاقائی تصور ملے گا، قبائلی تصور ملے گا، منفرد کوئی تصور، انفرادی کوئی تصور ملے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو اگر انفرادی تصور کسی قوم کا رہا ہو تو نتیجہ اس کا نکلتا ہے جو امریکہ کے ساتھ ہوا۔ ویتنام میں امریکہ ذلیل ہوا بھائی میرے پیارے، صومالیہ میں امریکہ ذلیل ہوا، افغانستان میں امریکہ ذلیل ہوا، اور ابھی تو جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ہم کوشش کریں گے کہ آخر اپنی تمام فوجوں کو دنیا کے دیگر جتنے بھی علاقوں میں وہاں سے باہر نکالیں، بس صرف پراکسیز تک جنگوں کو رکھیں، گراؤنڈ سے اپنے فوجوں کو ڈالیں۔ تو کیوں گراؤنڈ سے اپنی فوجوں کو ڈالیں؟ کیونکہ آپ کے پاس فوجی تنخواہ لینے آ رہا ہے، شہید ہونے تھوڑی آ رہا ہے، آپ کے پاس فوجی جبرن آ رہا ہے رضامندی سے۔ بھئی آپ تو ریکروٹمنٹ زبردستی بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہلے تو اس کو شہید ہونا ہوتا ہے، بعد میں کوئی اور بات ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو وہ جو شہید ہونا ہوتا ہے اس کو وہ تصور کیا ہے؟ وہ دینی تصور ہے، وہ قومی تصور ہے کہ لڑے گا کس کے لیے؟ اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ کس کے لیے لڑے گا؟ اس کے لوگ ہی نہیں۔ بھائی امریکی فوج کے کالے کا امریکہ ملک ہے؟ امریکی فوج کے گورے کا امریکہ ملک ہے؟ نہیں، انگلینڈ۔ پڑھو آپ تاریخ امریکہ کی، یہ تو وہ سارے ڈاکو تھے ان کے آباء و اجداد گوروں کے، کہ جو انگلینڈ میں پھانسیوں کی سزا، عمر قید کی سزا پا چکے تھے۔ وہاں پہ اتنی بڑی کوئی جیل تھی نہیں، کوئی کالا پانی ٹائپ کی کوئی چیز تھی نہیں، امریکہ دریافت ہو چکا تھا تو لا کے یہاں ڈال دیا انہوں نے۔ آتے یہاں کے ریڈ انڈینز پہ ظلم کر کے یہاں کے آبائی جو لوگ تھے سب کو ختم کیا، یہاں قابض ہو کے بیٹھ گئے۔ مستقبل میں جن کے آباء و اجداد قاتل تھے آج وہ دنیا کے سب سے بڑے کیا صلح خو بن گئے ہیں، جبکہ دنیا کے آج بھی سب سے بڑے ظالم اور بدماش کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ نہ کالوں کا وہ ملک ہے نہ گوروں کا وہ ملک ہے۔ آپ اندازہ تو کرو، تو لڑیں گے کس کے لیے؟ لانگ لیوز یو ایس اے، ایسا سب دکھانے کی باتیں، سب ڈرامے ہیں، کوئی کیپٹن پلانٹ نہیں ہوتا، کیپٹن امریکہ، کوئی کیپٹن امریکہ نہیں ہوتا، سب ڈرامے، سب اپنی فوج کا جو نا مورال اپ کرنے کی باتیں، سب بکواس ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ جو سب سے پہلا تصور ہے وہ دیکھو چنگیز خان کیوں لڑا تھا، پورے قبیلے کو مار دیا تھا اس کے۔ نیلسن منڈیلا کیوں آزادی کی تحریک لڑتا رہا، پورے قبیلے کو مار دیا تھا اس کے۔ آپ دنیا میں طاقتور ترین قوموں کو اٹھا کے دیکھو جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی، ان کے یہاں پہ آپ کو قبائلی، علاقائی، قومی نظام ملے گا۔ ایسے نہیں کہ آپ کرائے کے فوجی بھرتی کر کے لے کے آ گئے اور چڑھا دیا اور آپ سمجھے گا آپ جیت جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مل کر آؤ، ماں باپ کے ساتھ جڑ کے رہو، کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اسی میں آپ کے نظام کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔